بسم اللہ الرحمن الرحیم. You are watching Lawyers TV and I'm Aslam Pervez, advocate. If you are new to this channel and you want to know about fundamental common sense rights and responsibility, you must subscribe my channel so that you can get another new video. I'm going to discuss about Article 153, Constitution of Pakistan, 1973. What does Article 153 says about Council of Common Interests? یعنی قومی اسمبلی کا کردار قومی اسمبلی کو ایک یا دو یا ایک سے زیادہ صوبوں کی بیشتر ساتھی آبادی والی صوبوں کو مل کر ایک فیصد یا ایک سے زیادہ فیصد کا کردار یا صلاحیتیں منتقل کرنے کا اختیار ہوگا. ہم بات کرتے ہیں کہ آرٹیکل 153 پیرا نمبر 1 says there shall be a council of common interests. In this chapter referred to as the council, to be appointed by the president. Article 153's para number 2 says the members of the council shall be. Article 153's para number 2's subsection number A says the chief ministers of the provinces, and para B says an equal members from the federal government to be nominated by the prime minister from time to time. Article 153's para number 3 says the prime minister, Wazir Azam, if he is a member of the council, shall be the chairman of this council, but if at any time he is not a member, the president of this country may nominate a federal minister who is a member of the council to be its chairman. Is it clear? Now, finally, Article 153's para number 4 and final says the council shall be responsible to Parliament because there is Parliament system. آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 153 کہتا ہے، ہیڈنگ اس کی یہ ہے، یعنی سبجیکٹ سمجھنے کے لیے، کہ مشترکہ مفادات کی کونسل، یہ جو کامن انٹرسٹ ہے، کامن انٹرسٹ، میرا بھی انٹرسٹ آپ کا بھی انٹرسٹ، اس کو بولتے ہیں مشترکہ مفاد، میرا آپ کا دونوں کا ایک جیسا مفاد، کہ سب سے پہلے روٹی چاہیے، سب سے پہلے دوائی چاہیے اگر بیمار ہو گئے، سب سے پہلے آزادی چاہیے اگر ہم پابند سلاسل ہیں، سب سے پہلے ہمیں جو کام اول ہے وہ کام کرنا ہے. میرا آپ کا ایک جیسا ہے کہ سب سے پہلے ملک ہمارا، سب سے پہلے دین ہمارا، سب سے پہلے گھر ہمارا، سب سے پہلے بچے ہمارے، سب سے پہلے معاشرہ ہمارا. یقیناً ہمارا آپ کا ایک ہی سانجھا ایک جیسا کامن انٹرسٹ ہے. دیٹس کال کامن انٹرسٹ، یعنی مشترکہ مفاد کی کونسل ایک ادارے ایسوسیشن بنایا جاتا ہے. کونسل ایک بیٹھک جہاں مشاورت ہوتی ہے، کونسل کا مطلب ہی جہاں کونسلنگ ہو، مشاورت ہوتی ہے. اس کا چیئرمین وزیر اعظم ہوگا، اگر وزیر اعظم نہیں ہوتا ہے تو صدر کسی کو بھی بنا دے گا، اس کا کسی کا مطلب وہ بھی قومی اسمبلی کا ممبر ہو. اس کا آرٹیکل 153 کا پیرا نمبر 1 کہتا ہے کہ مشترکہ مفاد کی ایک کونسل ہوگی، یعنی میرا آپ کا دونوں کا ایک جیسا مفاد، ایک جیسی ضروریات، ایک جیسی احتیاج یعنی ڈیمانڈ ہو،
اس کی ایک کونسل ہوگی جسے اس باب میں جو ہمارا آرٹیکل 153 کا ہے، یہ ایک پورا باب ہے، اس باب میں کونسل کہا گیا ہے آرٹیکل نمبر 153 کے تحت، جس کا تقرر صدر کرے گا۔ آرٹیکل نمبر 153 کا پیرا نمبر 2 کہتا ہے کونسل ان لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے۔ کون؟ اس کا الف یعنی اے ہم انگریزی میں بتا چکے ہیں، الف کہ وزیر اعظم جو کہ کونسل کا چیئرمین ہوگا، اس لیے کہ پارلیمانی نظام حکومت میں سب سے بڑا طاقتور شخص وزیر اعظم ہوتا ہے۔ جہاں دستوری قانون ہو، جہاں ہم اپنے ملک آپ کے ملک کی بات نہیں کرتے، مگر میں نظام کی بات کر رہا ہوں کہ پارلیمانی نظام میں جہاں عوام کی حکمرانی ہو، ووٹ کے ذریعے کسی اور نے دوری ہلائی، کوئی ہمارا صدر بن گیا، کوئی ہمارا وزیر اعظم بن گیا، میں ان باتوں میں نہیں جا رہا ہوں فی الوقت۔ میں بات یہاں کر رہا ہوں کہ کونسل کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا، یعنی چیئرمین وزیر اعظم ہوگا۔ اسی کا یعنی 153 کا پیرا نمبر 2 کا بی کہتا ہے کہ صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، یعنی 6 صوبے ہیں ہمارے ٹیکنیکلی، 4 صوبہ سندھ، پنجاب، بلوچستان، سرحد، خیبر پختونخوا، 4 پروونس ہے۔ 5واں گلگت بلتستان بھی ہے، یہ بھی آپ کے ملک کا حصہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ منی پور آزاد کشمیر ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے، تو یہ 6 ہو گئے نا ٹیکنیکلی۔ تو صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اگر وہ نہیں ہوتا اس کا کونسل کا ممبر ہوگا۔ اور نمبر سی یعنی جیم یہ کہتا ہے آرٹیکل 153 کا پیرا نمبر 2 کا جیم یہ کہتا ہے وفاقی حکومت سے 3 ارکان جن کو وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے وزیر اعظم نامزد کرے گا، اس کونسل کا ممبر ہوگا۔ آرٹیکل نمبر 153 کا آخری شک نمبر ہے 4، پیرا نمبر 4 کہتا ہے کونسل مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوگی۔ وزیر اعظم بھی سربراہ ہے، صدر بھی سربراہ ہے، تو بھی وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوگی، اور مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے جوائنٹ سیٹنگ کے سامنے جواب دہ ہوں گی۔ ان کے دونوں ایوانوں میں سالانہ رپورٹ پیش کرے گی۔ یہ کونسل جو بھی کارروائی اپنے کونسل میں، اپنے ادارے میں، اپنے اس پنچایت میں کر رہی ہے، اس کا جو رپورٹنگ ہے، میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ کے بعد منٹس نکلتی ہے، ان دونوں سے پہلے ایجنڈا تیار کیا جاتا ہے، اس کی فائنل اپروول کے لیے یہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں رپورٹ پیش کرنے پہ پابند ہے۔ یعنی دونوں ایوانوں میں سالانہ رپورٹ، اینول رپورٹ پیش کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اس کونسل میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے میٹنگ کے نتیجے میں، اگر یہ کونسل قائم ہے، اگر یہ کونسل زندہ ہے، اگر یہ کونسل چل رہی ہے، تو اپنے آئینی حقوق کا خیال رکھتے رہیے۔ ایسی ہی ویڈیو کو دیکھیے جس میں جو آپ کو آپ کا حق بتائے، آئین اور قانون اور اخلاق دنیا کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔